امام شافعی کا ایک نام یہ لوگ بہت لیتے ہیں، اور جو لوگ بھی اہل سنت کی حدوں سے نکلتے ہیں نا، تو جب انہیں رافضیوں کے انداز پر جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں، جس طرح قریشی صاحب کہتے ہیں جی جب نبی پاک انبیاء کے بھی مولا ہیں تو علی بھی انبیاء کے مولا ہیں، اور یہ جملہ رافضیوں کا اہل سنت کا ہے ہی نہیں۔ اسی طرح علی دا پہلا نمبر پورا ان کا بیان ہے، تو آج تک کس اہل سنت نے کسی حوالے سے بھی یہ بیان جاری کیا اور اس نے موضوع یہ رکھا کہ علی دا پہلا نمبر؟ اور اسی طرح کر کے رافضیوں سے بڑھ کر انہوں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ پر طعن کیا کہ حدیث حو کے حوالے سے کہ رسول اللہ نے کہا عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن حو کے کتے تم پر بھونکیں گے، جبکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں، رافضی بھی اس طرح سے تبرہ نہیں کر سکا اور نہ کسی نے کیا ہے۔ تو جب ہم ان وجہ سے رافضی کہتے ہیں تو یہ امام شافعی کو استعمال کرتے ہیں غلط۔ امام شافعی نے کبھی معاذ اللہ یہ کہا ہے کہ نو ڈیمانڈ معاویہ؟ امام شافعی نے زبدۃ التحقیق لکھی ہے افضلیت مولا علی ثابت کرنے کے لیے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت ابو سفیان کو پلید کہا ہے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ امام شافعی نے کبھی طعن کیا عائشہ صدیقہ پہ؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت شیخین کے ماننے والے تھے، اور تمام شافعی جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ لوگ امام شافعی کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ امام شافعی محمد بن امام شافعی کا اس وقت بھی کروڑوں لوگ ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ بڑا مقام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کا عمل کرتے ہیں۔ تو ان نے جب آل بیت کی تعریف کی تو لوگوں نے کہا یہ رافضی ہو گیا، یعنی یہ بیماری آج نہیں پرانی ہے، اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ امام شافعی کو صرف حب اہل بیت کی وجہ سے رافضی نہیں کہا گیا، بلکہ افضلیت شیخین کی وجہ سے ناسبی بھی کہا گیا ہے۔ کہا یہ لوگ پوری بات بتائیں۔ یہ لوگ امام شافعی پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان پر صرف رافضی ہونے کا الزام لگا ہے، جبکہ ان پر ناسبی ہونے کا بھی الزام لگا ہے۔ اگر لگا ہے تو اگر دیوان امام شافعی میں یہ شعر ہے کہ اگر حب آل محمد کا نام رفض ہے تو ثقلین گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں، تو اسی دیوان شافعی میں یہ شعر بھی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے لوگ جب میں علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو رافضی کہتے ہیں، ابو بکر کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو ناسبی کہتے ہیں، اور اللہ کرے مجھے اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ میں قبر میں چلا جاؤں۔ امام شافعی تو یہ کہتے ہیں۔ سنیے امام شافعی کا اشعار سنیے اور ایمان کو تازہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، میں ترنم کے ساتھ پڑھتا ہوں اور یہ دعوت فکر دیتا ہوں، قوم کو پوری بات بتاؤ، امام شافعی کا غلط استعمال نہ کرو۔ امام شافعی تان کرنے والے نہیں تھے، وہ افضلیت شیخین کریمین کے منکر نہیں تھے، وہ نو ڈیمانڈ معاویہ کا نعرہ لگانے والے نہیں تھے، وہ علی دا پہلا نمبر موضوع بیان کرنے والے نہیں تھے۔ سنیے امام شافعی کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافد بالتفضیل عند ذوی الجہل۔ جب میں مولا علی شیر خدا کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو مجھے جاہل رافضی کہتے ہیں۔ وفضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ رمیت بنسب عند ذکر للفضل۔ آپ فرماتے ہیں جب میں ابو بکر کی افضلیت بیان کرتا ہوں تو مجھے لوگ ناسبی ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلا زلت ذا رفض و نسب کلاہما، میں اسی طرح رافضی بھی رہوں گا، میں ناسبی بھی رہوں گا، میں مولا علی کی فضیلت بھی بیان کرتا رہوں گا، میں ابو بکر کی افضلیت بھی بیان کرتا رہوں گا۔ بحبیہما حتی اوسدا فی الرمل۔ آپ فرماتے ہیں بس میں اسی طریقے پہ چلتا چلتا قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ ہے امام شافعی۔ تو میں نے ساری جو گفتگو کی ہے اس میں حسین الدین شاہ صاحب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ رحم کریں، اہل سنت پہ آپ مسلح امت ہیں تو رحم کریں، آپ انصاف سے کام لیں۔ آپ اگر اہل سنت کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ مولا علی کے مقابلے میں لا رہے ہیں نعوذ باللہ، تو جو لوگ واضح واضح طعن کر چکے ہیں صحابہ کرام کی، جو تفضیلی ہیں، آپ انہیں رافضی ماننے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ کھل کھل آ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا، ائمہ دین نے یہ لکھا ہے۔ تو آپ مہربانی فرمائیں، پھر آپ نے جو امام حسن مجتبیٰ پر بہتان لگایا اور ملوکیت مصطفیٰ کی توہین کی بے ادبی کی، معاذ اللہ ایسی چیز کہا کہ امام حسن کا دامن جو ہے تطہیر وہ ناپاک ہونے لگا تھا، آپ کا داغدار ہونے لگا تھا، تو حضرت معاویہ کا داغدار ہو گیا۔ تو آپ اس کی بھی وضاحت کریں۔ مفتیان کرام کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو مسل کے اعلیٰ حضرت پہ قیامت تک قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔